وما ينطق عن الهوى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات کوئی چیز نہیں کرتے، کہتے نہیں اپنی جانب سے، ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ حاضرین کرام، یہ تو امی ہیں، لیکن کیسے امی ہیں؟ اللہ اکبر، علم کا دریا بہا دل ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھیے، سائنس کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ کبھی جانوروں کے علم کے بارے میں بتلایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ایسٹرالوجی کے بارے میں بتلایا، والى السماء کیف رفعت۔ دکھا لیجئے ایک وہ نبی جو سائنس کا دور ہے ہی نہیں، 1400 سال پہلے آئے، لیکن علم کا دریا بہا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد علم کو پھیلانا ہے۔ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ و عرفہ علم توحید کا ہے، نبی کی سیرت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم حاصل کیجئے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت نبی منتخب کیا، کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے، ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں، شرک کے جتنے چور دروازے ہیں تمام چور دروازوں کا علم حاصل کر کے شرک سے بچیں، نبی کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کریں، جتنے بدعات ہیں جتنے خرافات ہیں اس سے بچیں؟ کیا یہ ہم پر واجب نہیں ہے؟ ضرور واجب ہے اس آیت کی بنیاد پر، لیکن ہم نے علم کو مقام وہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی 3 کو آگے بھیج دے، 3 بچوں کو، اگر ان کے 3 بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے، کان لہا حجابا من النار، جہنم کی آگ کے لیے وہ آڑ بن جائیں۔ کس بنیاد پر فائدہ ملا اس کا؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو علمی چیز مل گئی، صبر کرنے والی چیز مل گئی، بچہ مر گیا، صبر کر لیے، جہنم کے لیے آڑ بن جائے گا وہ بچہ۔ ایک خاتون نے اٹھ کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر 2 بچے انتقال ہو جائیں بلوغت سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں 2 بھی، ایک اور حدیث میں ہے کہ 1 بچہ انتقال ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا ہاں اگر 1 بچہ بھی انتقال ہو جائے تو وہ جہنم کے لیے آڑ بن جائے گا، یعنی ماں کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ربی زدنی علما۔ تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کعبہ نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں، انگریزی میں کہا جائے تو ان لمیٹڈ درود و سلام نازل ہو میرے، آپ کے، اس کائنات کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پرسنالٹی جن کے راستے کو تھامنا، جن کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا
کامیابی کے راستے پر چلنا ہے۔ حاضرین اکرام، کیوں مسلمان نہایت پریشان؟ کیوں مسلمان الگ الگ فرقوں کی پہچان؟ کیوں مسلمان ایک جسم ہونے کے باوجود بے جان؟ کیوں مسلمان مرد و خواتین کے درمیان حیا کا فقدان؟ کیوں مسلمان جوان بھٹکتے ہیں؟ کیوں مسلمان اپنے دین سے انجان؟ یہ تمام سوالات ہیں۔ ان تمام سوالات پر ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا چپ ہے رحمان کا قرآن یا پھر چپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ جواب ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ان تمام سوالات پر چپ نہیں ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چپ ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا۔ یہ تمام مسائل کا حل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رول ماڈل ہے، نمونہ ہیں، سورج کی طرح روشن راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہماری جانیں جائیں قربان ہیں، مگر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد فرمایا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات میں اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات میں اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہے؟ جواب اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی سچا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی، کس کے گھر میں ہوئی، کیسے ماحول میں ہوئی، پیدا ہونے کے بعد کیا کیا معاملات تھے، نبوت ملنے سے پہلے کیا مسائل تھے، نبوت ملنے کے بعد کے معاملات کیا ہوئے، دشمن کیسے بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے ڈیل کیسے کرتے تھے، اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بزنس کیسے کرتے تھے، طلباء کو کیسے پڑھاتے تھے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسلمانوں نے بھلایا ہے۔ حاضرین کرام، اسی لیے آج کا خطبہ جمعہ ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا پیغام علم و عمل، علم حاصل کرو، عمل کرو، یہ سب سے پہلا پیغام رہا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، تمام مسائل کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ کیسے؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ عماد الدین الواسطی رحمہ اللہ کا ہے، ایک بہت بڑے عالم، لیکن شروع میں گمراہ تھے، کبھی وہ فرقے میں گئے، کبھی ان سے ملے، کبھی تصوف میں چلے گئے، مصر سے آئے بغداد کے متکلمین یعنی فلاسفر سے، جو صرف اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ ویسا نہیں، ویسا ہے، ان کے درمیان میں رہے، دل نہیں مانا تو وہ تصوف میں چلے گئے، صوفیوں کے درمیان میں رہے، صوفیوں کے درمیان میں رہنے کے بعد ان کے دل میں اطمینان نہیں آیا، بڑے بے چین رہے، نہ دل میں ایمان و یقین۔ وہاں سے وہ دمشق آ گئے، دمشق میں وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھے۔ آج لوگ درس سے روکتے ہیں، نہیں دروس میں بیٹھا کریں، درس میں بیٹھے، درس میں بیٹھنے کے بعد ان کے دل کو عجیب اطمینان ملا، بڑی خوشی ملی۔ جب درس مکمل ہو گیا تو عماد الدین السیوطی رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملاقات کیے،
کر کے اپنا پورا حال سنائیں. میں متکلمین کے ساتھ رہا, میں صوفیوں کے ساتھ رہا, میں فلاسفرز کے ساتھ رہا, میں تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ رہا, میرا یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے. اب میں اپنے دل کو مطمئن نہیں پاتا, میرے دل میں ایمان نہیں, میرے دل میں یقین نہیں, میرے دل میں اطمینان, ہر اعتبار سے میں پریشان ہوں. یہ بیماریوں میں میرا دل گھرا ہوا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب سننے کے بعد انہیں وصیت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب تک جو بھی کیے سب چھوڑ دو, اب تک جو بھی کیے سب چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو, غور کرو, تدبر کرو, نبی کا مسئلہ کیا ہے, میرا مسئلہ کیا ہے, فکر کرو. امام عماد الدین السیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد واقعی میں غور و فکر کرنے لگا. چند دن گزرے تھے کہ میرے پورے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے. ایک ہوتا ہے عام آدمی کا ڈاؤٹ کلیئر ہونا, ایک ہوتا ہے آلریڈی علم رکھنے والا ڈاؤٹ فل ہو جانا. اس کے مسئلے میں جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ اس کے دل, اس کے ڈاؤٹس جلدی کلیئر نہیں ہوتے. لیکن عماد الدین السیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس مشورے کے بعد میرے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے اور میرے دل میں اللہ کا ایمان, اللہ پر یقین اور مضبوط ہو گیا, میرا دل مطمئن ہو گیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر کے مفسر ہیں, انہوں نے اپنی ایک تاریخ الکبیر البدایہ والنہایہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنے مقالات میں اس کا ذکر کیا, جس کو غلام رسول محر رحمہ اللہ نے مقالات ابوالکلام آزاد رسول رحمت کے نام سے جمع کیا ہے. اس میں یہ واقعہ مل جائے گا. اب آپ بولیں گے نبی کی سیرت پڑھنے سے مسئلے حل؟ جی ہاں, گھروں کے مسئلے نبی کی سیرت سے حل ہوں گے, تجارت کے مسئلے نبی کے سیرت سے حل ہوں گے, یہاں تک کہ آج کل یہ جو مسجد مدرسے ہیں ان کے مسائل نبی کی سیرت پڑھنے سے حل ہوں گے, نبی کے احادیث پڑھنے سے حل ہوں گے. یہ جو فرقوں میں بٹے ہیں, اگر یہ تمام متحد ہونا ہے تو واللہ نبی کی سیرت, نبی کے احادیث کو پڑھنا ہوگا. حاضرین اکرام, یہی نہیں بلکہ یہ جو جنگوں کا ماحول چل رہا ہے, اس تمام ماحول میں بھی اگر کوئی صحیح رستے میں چلنا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے, واللہ وہ یہ تمام مسائل سے نکل کر کے آئے گا. جس کو اپنے گھر کی سیاست نہیں معلوم, جس کو اپنے گلی کی سیاست نہیں معلوم, جس کو اپنے شہر کی پالیٹکس نہیں معلوم, ایسا شخص جیو پالیٹکس میں زبان کھولتا ہے, ورلڈ پالیٹکس میں اپنی بات کرنے لگتا ہے. 4 نیوز سجدے کر کے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. وہ کرنے سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو کس اعتبار سے وہ دیکھیں. حاضرین اکرام, یہ جو ہے نا سیرت کا پہلا پیغام امت مسلمہ کے نام, سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس اللہ کے امی نبی رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ اللہ کے امی نبی رسول ایسے ہیں جو خود اللہ پر اور اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, تاکہ تمہیں دنیا کے مسئلے میں, آخرت کے مسئلے میں, جنت کے مسئلے میں, جہنم کے مسئلے میں, گھروں کے مسئلے میں, ہر ایک مسئلے میں تمہاری رہنمائی ہو. اسی لیے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہاں پر اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. امی کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے پاس جا کر کے پڑھے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسان استاذ نہیں ہے, جبریل علیہ السلام استاذ ہیں, امی وہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے لکھنے والے نہیں تھے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھ کر کے پڑھتے تھے. یہ امی ہوتے ہیں. امی خود سے دیکھ کر کے نہیں پڑھتے اور خود سے لکھتے نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے ذریعے جو کچھ پہنچایا اس کو من و عن پہنچا دیتے ہیں, ایگزیکٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم. کاپی پیسٹ کی دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل سورہ نجم اٹھائیے. وما ينطق عن الهوى, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات کوئی چیز نہیں کرتے, کہتے نہیں اپنی جانب سے. ان هو الا وحی یوحا, جب تک کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل نہ ہو جائے. حاضرین کرام, یہ تو امی ہیں, لیکن کیسے امی ہیں؟ اللہ اکبر, علم کا دریا بہا دل ہے. قرآن اور حدیث پڑھیے, سائنس کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی. کبھی جانوروں کے علم کے بارے میں بتلایا, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. ایسٹرالوجی کے بارے میں بتلایا, والى السماء کیف رفعت. دکھا لیجئے ایک وہ نبی جو سائنس کا دور ہے ہی نہیں, 1400 سال پہلے آئے, لیکن علم کا دریا بہا دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد علم کو پھیلانا ہے. علم کو پھیلانا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات کیا, اس میں سے چند: سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں انہیں. خود امی ہے سبحان اللہ, لیکن علم سکھا رہے ہیں کتاب اور حکمت کا. کتاب قرآن مجید, حکمت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث مبارکہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھانے کے لیے آئے. اب سوال ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان نبی سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. حاضرین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا پیغام ہے سیرت کا, وہ ہے علم کا حصول, علم حاصل کرنا, عمل. دلیل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنانے سے پہلے, سب لوگوں کا معلم, استاذ, ٹیچر بنانے سے پہلے, سوسائٹی کو سدھارنے والا کارکن بنانے سے پہلے, تمام جوانوں کے لیے بیسٹ لیڈر بنانے سے پہلے, تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے سے پہلے, اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا. سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو نطفے سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. پڑھو, آپ کا رب عزتوں, احترام, بزرگی والا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اس رب نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا, اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب علم الانسان ما لم یعلم, انسان نہیں جانتا ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھائی. سب سے پہلا لیسن قرآن کا, نبی کی سیرت کا, پڑھو, حاصل کرو, علم حاصل کرو. علم, ہاں بھائی ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنو, بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنو, بڑے سے بڑے انجینئر بنو, بڑے سے بڑے ایڈوکیٹ بنو, بڑے سے بڑے تم سوشل ورکر بنو, سب کچھ بنو, اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ سب کچھ بننے سے پہلے یاد رکھو کتاب و سنت کا علم حاصل کرو. سچے مسلمان بنو. ایک ڈاکٹر ہے لیکن وہی غیروں کی طرح ہے, ایک انجینئر ہے وہی غیروں کی طرح, فرق کیا رہا؟ بنو بھائی. اسلام کو ضرورت ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی, لیکن اسلام کو اس سے زیادہ سخت ضرورت ہے اسلام کو, مطلب ہم مسلمانوں کو, کہ ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ صحیح معنوں میں مسلمان بنے, نبی والے مسلمان بنے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے مسلمان بننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. پہلی وحی میں یہ بتلایا گیا. حاضرین کرام, حیات آدم کا پہلا درس بھی تو یہی تھا. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو سب سے پہلے علم ہی دیا گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا. ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین دے دیا آدم علیہ السلام کو. ہر چیز کے نام اللہ رب العالمین نے سکھا دیا. غلطی نہیں کرنا تھا, آدم و حوا نے غلطی کی. آدم علیہ السلام اپنے رب سے سیکھ رہے ہیں, علم حاصل کریں. کیا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. چند کلمات سیکھے. یہاں پر ایک ٹوسٹ, کیا وہ کلمات ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ وہ چند کلمات ہیں.
اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کر کے جنت کے دروازے پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، لہٰذا اس وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ بات کہاں سے آئی بھائی؟ علم نہیں ہے، فلاں نے بول دیا سن لیے، اس نے کہا سن لیے، یہی تو علم ہے کہ اسلام علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے، نہ صحیح کسی حدیث میں ذکر آیا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا تو کیا لا الہ الا اللہ کا ذکر قرآن میں نہیں آ سکتا؟ کیا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کر سکتے؟ صحابہ اکرام روایت نہیں کر سکتے؟ لیکن نہیں، صحیح حدیث میں کہیں سے یہ چیز نہیں ملتی۔ من گھڑت بنی بنائی کہانی ہے، حدیث کے نام پر پیش کر دی گئی، اور ہمارے مسلمان اس کو قبول کر لیے۔ کیوں؟ وجہ علم نہ ہونے کی۔ حاضرین اکرام، یہی تو وجہ ہے کہ سب علم حاصل کیا جائے۔ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ و عرفہ علم توحید کا ہے، نبی کی سیرت ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علم حاصل کیجئے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا رک کر کے سوچیں، میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ تمام سے گزارش ہے، تھوڑا رک کر کے سوچیں۔ جس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت نبی منتخب کیا، بحیثیت نبی، اسی رسول کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں علم جانو۔ اب ہم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے، کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے، ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم حاصل کریں، توحید کا علم حاصل کریں، شرک کے جتنے چور دروازے ہیں تمام چور دروازوں کا علم حاصل کر کے شرک سے بچیں، نبی کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کریں، جتنے بدعات ہیں جتنے خرافات ہیں اس سے بچیں؟ کیا یہ ہم پر واجب نہیں ہے؟ ضرور واجب ہے اس آیت کی بنیاد پر، لیکن ہم نے علم کو مقام وہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ حاضرین اکرام، یہاں پر ایک اور بات بتلاتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کیوں بھائی اتنے علماء ہیں نا، کیوں علم نہیں آ رہا، فلاں فلاں۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ امت مسلمہ کو علم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے ایک مول صاحب کی زبانی سنا ہے۔ مول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال آنے کے بعد مول صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام شخص سے، امام صاحب بولے نا بھائی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، بلکہ پھر تم کہیں کوئی یہ سوالات کر لیتے بیٹے۔ امام صاحب بولے کر لو، کر لے کے چلے جاؤ، غلط رہے تو امام صاحب جواب دے لیتے۔ کیا علم اتنا آسان ہے؟ کیا اسلام ایسے ہی ان کی باتوں پر چلنے والا ہے؟ ایسے روکا جا رہا ہے۔ امام صاحب نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، تم قرآن کیوں کھول رہے ہو، قرآن مت پڑھو، حدیث مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا کر کے مسلمانوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو روکا جا رہا ہے۔ اور ہمارے مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات میں آ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا دین اسلام علم کی بنیاد پر ہے۔ اب سوال یہ ہے، ٹھیک ہے آپ علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے کہہ رہے ہیں، ہم علم حاصل کریں گے، لیکن علم حاصل کریں کیسے؟ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم جابز جاتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں ویست ہیں، ہم 8 سال مدرسے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ 8 سال کیا بات ہے، مکمل 1 سال تک ہم صرف علم کے لیے نکال نہیں سکتے۔ ہم عام لوگ ہیں، ہم علم حاصل کریں کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے عمل کرنے کی نیت انشاءاللہ پیدا کریں، انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت پیدا کریں۔ اس کا جواب آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8، عبداللہ ابن عمر اور ان کے ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ اور حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، یہ دونوں بہت بڑے تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ مکہ سے بصرہ 1300 سے 1600 کلومیٹر پر پڑتا ہے۔ چلتے ہوئے سفر کر کے آئے ہیں حج و عمرہ کے لیے۔ درمیان میں دونوں نے بات چیت کر لی۔ بصرہ میں تقدیر کا انکار کر رہے ہیں کہ تقدیر بولنے والی کوئی چیز نہیں ہے،
بس انسان جو کرتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. بس مکہ میں کوئی صحابی مل جائے, کوئی صحابی مل جائے, ہم ان سے ملیں گے, مل کر کے ہم اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے. آپ علم ایسے حاصل کریں گے. کیسے علم حاصل کریں گے؟ آپ کے پاس سوال ہے تو آپ باقاعدہ اپنا وقت نکال کر کے مسجدوں کو جائیے. فلاں مسجد میں فلاں عالم صاحب رہتے ہیں, فلاں مسجد میں فلاں عالم صاحب رہتے ہیں, میں ان کے پاس اتوار کے دن فلاں ٹائم پر فون میں ٹائمنگ لے کر کے جاؤں گا, میرا مسئلہ میں پوچھ لوں گا تاکہ مجھے علم آئے. ایسا جا کر کے علم حاصل کریں جیسا کہ یہ دو تابعین نے کیا. اب مکہ آئے, مکہ میں مسجد آئے, مسجد میں دیکھے تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں. فوراً دونوں نے ان کو پکڑ لیا, گھیر لیا. ایک لیفٹ سائڈ ہے, ایک رائٹ سائڈ ہے. یہاں پر حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تو مجھی پر چھوڑ دیں گے, لہٰذا حمید سے پہلے میں ہی سوال کر لیتا ہوں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے, تقدیر کا مسئلہ کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم بصرہ جاؤ تو الجہنی سے کہنا کہ میں اس سے بری ہوں, اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اگر وہ اور تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, صحیح مسلم حدیث نمبر 8 ہے, باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد حدیث جبریل کو پیش کیا, کہا کہ اللہ کی قسم میرے ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اتنے میں ایک شخص آیا. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, بڑی حدیث ہے, میں صرف اردو میں بیان کرتے ہوئے آخری حصے پر آتا ہوں. کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے, ایک شخص آئے سفید لباس میں, کالے بالوں والے, چہرے پر کوئی نشان نہیں سفر کا, جسم پر کوئی دھول مٹی نہیں ہے. آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے اور کہا, اے محمد اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی نے 5 اسلام کے ارکان بتلائے. کہا ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی نے 6 ارکان ایمان بتلائے. پھر کہا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی نے احسان کا جواب دیا. پھر کہا قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, مجھ سے زیادہ تو سوال کرنے والا جانتا ہے. پھر کہا اچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر اتدری من السائل, اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سائل, یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, پس یقیناً جو تمہارے پاس انسانی شکل میں آئے تھے وہ تو جبریل علیہ السلام تھے, وہ تمہارے پاس تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے. سوچو ذرا, مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے پاس سے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیج رہے ہیں, اور صحابہ اکرام نبی اور جبریل کے ذریعے علم سیکھ رہے ہیں. یہ علم ایسے آتا ہے. کیا پتہ چلا؟ باقاعدہ مسجدوں میں پروگرام ہونے چاہیے, مسجدوں میں دروس کے اہتمام ہونے چاہیے, اور عام عوام کی لیے ذمہ داری ہے کہ وہ ان دروس میں شامل رہیں اور سیکھیں. جو علم دیا جا رہا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہوتا ہے عام آدمی کے علم حاصل کرنے کا. صحابہ اکرام کیا محنت مزدوری نہیں کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے, کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے علم حاصل کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا, دیکھیے تو صحیح, سبحان اللہ, کیسے یہ صحابی ہے, علم بھی حاصل کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, سبحان اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حدیث نمبر 89 ہے. فرماتے ہیں کہ مدینہ سے دور علم عام آدمی کیسے حاصل کرے؟ ایسے حاصل کرے. کیسے؟ مدینہ سے تھوڑی دور بلندی کے مقام پر ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں اور میرے انصاری صحابی رہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, انصاری صحابی کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. انصاری ہیں یہ, عتبان نام یاد رکھ لیجئے, بڑا پیارا نام ہے, عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں ہے جگہ پر, دونوں بزنس کرنے والے ہیں,
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا. میں اور ہمارے دوست نے باری لگا لی ڈے بے ڈے. ایک دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور دوسرے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. وہ جو ایک دن جائیں گے نا علم حاصل کر کے آئیں گے, شام کے وقت ہم ملیں گے, جو دن میں وحی آئی نبی نے فرمایا سب وہ مجھے نوٹ کرائیں گے. پھر دوسرے دن میں علم حاصل کرنے جاؤں گا بزنس کے بارے میں, وہ جائیں گے, شام آئیں گے تو بزنس کا حساب وہ مجھے دیں گے, میں علم کا حساب ان کو دوں گا. سبحان اللہ, ایسے باری. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے دوست بھی ایسا انتظام کر رہے ہیں, ایسا اہتمام کر رہے ہیں کہ چل بھائی تو بھی کام کرنے والا, میں بھی کام کرنے والا, آج میں بزی رہوں گا, فلاں جگہ پہ فلاں مولانا کا درس ہے, آپ سنو, آ کر کے وہ بیان کرو جو بھی سنو گے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. ایک دن میں جاؤں گا, میں علم حاصل کروں گا, تمہیں بتاؤں گا. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں, یہ وہ عمر بن خطاب جنہیں دیکھ کر کے شیطان اپنی گلی بدل لیتا ہے, یہ وہ عمر بن خطاب جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ. لیکن ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے کتنے حریص ہیں, باری طے کر لیے. اللہ اکبر. حاضرین کرام, بات یہیں پہ نہیں رکتی, آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو مرد حضرات کا مسئلہ ہے, خواتین کا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہاں, اسلام نے علم کے معاملے میں خواتین کو ڈیگریڈ ہرگز نہیں کیا. جہاں مرد علم حاصل کرتے ہیں وہیں پر خواتین بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ کیا پیاری حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 151 151, صحیح مسلم حدیث نمبر 6699 6699. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی کے دور کی خواتین. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین صحابیات آئے. قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے کہا غلبنا علیک الرجال, علم کے مسئلے میں مرد حضرات ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں پیچھے کر رہے ہیں علم کے مسئلے میں, کیونکہ وہ مرد ہیں آپ کے ساتھ صبح شام لگے ہوئے ہیں, وہ آپ سے علم حاصل کریں اور ہم علم میں کم ہو رہے ہیں. فاجعل لنا یوما من نفسک, آپ اپنی جانب سے ہمارے لیے ایک دن تو متعین کر دیجئے تاکہ ہم اس دن آپ سے علم حاصل کریں. فوعدہن یوما لقیہن فیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ کیا اور ان سے اس دن ملاقات کی. فوعظہن وامرہن, اور ان کو وعظ و نصیحتیں کیے اور انہیں اسلام کے احکام و مسائل سکھائے. سکھانے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابیات کو سکھا رہے ہیں, اور وہ صحابیات دیکھیے کیسی ہیں, سبحان اللہ, خود سے آ کر کے گزارش کر رہے ہیں. میں میری ماؤں اور بہنوں سے سوال کروں گا کہ کیا آپ نے بھی اب تک مسجد کے ذمہ داروں سے سوال کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسجد میں ہمارے لیے پروگرام رکھا جائے, ہمارے لیے مسجد کی جانب سے علم حاصل کرنے کے ذریعے کھولے جائیں, کچھ چیزیں ہمارے لیے طے کیے جائیں, یہ گھر اللہ کا ہے, ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر اب تک نہیں کیا, اب سے عادت ڈالیں, سیکھیں, کیونکہ یہ دین تمہارا ہے, یہ دین ہمارا ہے, یہ دین تمام مسلمانوں کا ہے. تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان علم حاصل کریں. اب دیکھو علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے. علم کا فائدہ تو ہوگا نا, خواتین کے لیے سب سے بڑا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی 3 کو آگے بھیج دے, 3 بچوں کو, اگر ان کے 3 بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے, کان لہا حجابا من النار, جہنم کی آگ کے لیے وہ آڑ بن جائیں گے. اللہ اکبر. کس بنیاد پر فائدہ ملا اس کا؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے تو علمی چیز مل گئی, صبر کرنے والی چیز مل گئی. بچہ مر گیا, صبر کر لیے, جہنم کے لیے آڑ بن جائے گا وہ بچہ. ایک خاتون نے اٹھ کر کے سوال کیا, اللہ کے رسول اگر 2 بچے انتقال ہو جائیں بلوغت سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں 2 بھی. ایک اور حدیث میں ہے کہ 1 بچہ انتقال ہو جائے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں اگر 1 بچہ بھی انتقال ہو جائے تو وہ جہنم کے لیے آڑ بن جائے گا, یعنی ماں کو بچا لے گا. سبحان اللہ,
کتنا بڑا فائدہ. علم حاصل کرنے سے علم کے ایسے ہی فائدے ہوتے رہیں گے. حاضرین اکرام, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, پیارے صحابی, چھوٹے صحابی, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 75, ترمذی حدیث نمبر 3724, ابن ماجہ حدیث نمبر 166, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا, گلے سے لگا کر کے دعا دیا, کہا اللہم علمہ الکتاب, اللہ اسے کتاب کا علم دے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کا مزہ تو دیکھو علم میں, کہ جب انہیں علم کا مزہ لگ گیا, جو مکہ مدینہ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دھوپ کے بارے میں جانتے ہیں, ویسی چلاتی خطرناک دھوپ میں بھی اگر انہیں پتہ چلتا فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے تو وہ فوراً گھر سے نکل جاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا, اپنا کپڑا جو سر کو باندھتے ہیں پگڑی, اس سے سرہانہ بناتے اور صحابی کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتے. دوپہر کا وقت قیلولہ کر رہے ہیں صحابی, تھوڑا اس بات کو محسوس تو کیجئے, نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, دھوپ بڑی تیز, دھول پڑ رہی ہے, اس کے باوجود آرام کر رہے ہیں. جب وہ صحابی باہر آتے, کہتے, دیکھتے, اے عبداللہ ابن عباس آپ یہاں پر, اگر آپ کہہ دیتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا, ایک پیغام تو بھیج دیتے. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ نہیں, میں طالب علم ہوں, مجھے چاہیے کہ میں آپ کے پاس آؤں, آپ کو بلانا یہ علم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ علم کا ادب نہیں ہے, لہٰذا میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. اللہ اکبر. دیکھو یہ صحابہ کیسے ہیں, علم کے لیے نہ دھوپ نہ صبح نہ شام, اور ہمارا مسئلہ بیٹھے بٹھائے مل جائے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. حاضرین اکرام, تو لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, حالانکہ بہت سی باتیں ہیں. اللہ کے لیے مسجدوں کو علم کا مرکز بنائیں, اللہ کے لیے مسجدوں کو مرکز بنائے علم کا, ہوٹلوں کو علم کا مرکز نہ بنائیں, چبوتروں کو نہیں, شاپوں کو, دکانوں کو نہیں. یہ مساجد اللہ رب العالمین نے بنائے ہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے علمی کام کرتے تھے. بازاروں میں کرنا ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرو, برائی سے روکنے کا کام کرو, علم کا نہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے, وہ کہتے تھے میں فلاں جگہ بیٹھتا ہوں, فلاں کے گھر کے سامنے, رات میں 12 بجے تک بیٹھتے ہیں, بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے. ہاں, علمی گفتگو وہ بھی بازاروں میں, علمی گفتگو وہ بھی روڈوں پر. بازار اللہ رب العالمین کی نفرت کی جگہ ہے, مسجد اللہ کی محبوب جگہ ہے. اس بات کو سمجھو. دلیل یہ لیجیے, دلیل چاہیے نا, دلیل دیتے ہیں ہم, دلیل لیجیے. دلیل صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حدیث نمبر 2699. اگر آپ کو نہ ملے مجھ سے لے سکتے ہیں. کیا ہے دلیل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب ایک قوم جمع ہوتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, یتلون کتاب اللہ, اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ, اور اس اللہ کی کتاب کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, تو ان پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بازار میں نہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, دوسرا فائدہ, اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور اللہ کے فرشتے بھی ان کو ڈھانپ لیتے ہیں, ان پر چھا جاتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. کیا یہ مساجد واقعی علم کے مرکز بنے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں, صرف مسجدوں کو نمازوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے. آؤ نماز پڑھو, چلے جائیں گے, مؤذن صاحب فوراً لاک ڈالنا شروع. نہیں بھائی, مسجدوں کو علم کا مرکز بناؤ. صبح کے فجر کے بعد درس کا اہتمام کراؤ, عشاء یا مغرب کے بعد اپنی سہولت کے اعتبار سے درس کا اہتمام کراؤ. خواتین کے لیے سنڈے کا پروگرام کراؤ, جنس کے لیے سنڈے کا پروگرام کراؤ, بچوں کے لیے پروگرامات کرو, کچھ بھی کرو. مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں کو علم کا مرکز بناؤ. جب تک ہماری مسجدیں علم کا مرکز نہیں بنیں گی, یہ مسجدیں ویران ہوں گی. مستقبل میں بس ہم کھنڈرات دیکھیں گے. میں نے اپنے آنکھوں سے قریوں کی مسجدوں کو دیکھا ہے بھائی. کوئی یہ نہ کہے جوش میں کہہ رہا ہے, جذبے میں کہہ رہا ہے, نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے
قریوں کی مسجدوں کو دیکھا ہے، امام مؤذن کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا، یا تو مسجد میں امام ہی نہیں رہتا، بچے آنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتلائیے یہ مسجدیں آباد کب ہوں گی؟ جب اس مسجد سے خواتین جڑیں گی۔ اس خواتین کی بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں فتنہ ہوگا۔ میرا سوال ہے، کیا کوئی ایجوکیشن میں لڑکی جائے تو فتنہ نہیں ہوتا؟ کالجز کو جائے جاب کرنے کے لیے ادھر جائے تو فتنہ نہیں ہوتا؟ جو فتنہ ہوتا سوچتے ہیں نا، وہ خود اپنے آپ پر غور کر لیں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں کہاں پڑھ رہی ہیں؟ دنیاوی معاملات میں کچھ بھی نہیں، دین کی بات آ جائے فتنہ ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی ٹوٹل انتظام کرو، لیڈیز کے لیے بالکل پردے کا انتظام کرو، ایسا انتظام کرو کہ کسی غیر کی سوچ تک ادھر نہ جائے، اتنا پرفیکٹ انتظام کر دو، ان کے ادھر کھانے پینے کا بھی اور قضائے حاجت وغیرہ ضرورتوں کا بھی، ایسے تمام چیزوں کا انتظام کر دو۔ اللہ کے رسول میں نہیں تھا کیا؟ نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکایا تھا۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں رکایا؟ اعلان کر دیا، لیکن ان کی خود بیوی جا رہی ہے مسجد کو۔ دوسروں نے کہا بھئی آپ کے شوہر نے کہا نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو ان کی بیوی نے کہا مجھے کیوں نہیں منع کر رہے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر مسجد جانے سے نہ روکو۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہارے کو نہیں بول لے رہے ہیں۔ یہ دیکھو، وہ سیاسی مسئلہ تھا، وہ ایک الگ سچویشن تھا۔ ہم تمام انتظامات کے ساتھ خواتین کو مسجد بلا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ یہ دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام کو سمجھنے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور باقاعدہ گمراہ کرنے کا، مس گائیڈنس کا دور ہے۔ اے اللہ ایسے دور میں ہمیں نبی کے سچے راستے پر ہی رکھ، ہمیں موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، ہمیں موت دے، اسلام کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔